بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ رفع الیدین کے اوپر ایک اور طرح سے نقد وارد کیا جاتا ہے کہ جن کی تم 11ویں شریف بڑے فرض ہونے کی طرح مناتے ہو تو ان کی نماز کی طرف دیکھو تو وہ بھی تو رفع الیدین کیا کرتے تھے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے تو یہ محترم نے سب سے بڑا بدترین جھوٹ یہ بولا ہے کہ جن کی تم 11ویں فرض ہونے کی طرح مناتے ہو۔ محترم اس بات کی ذرا دلیل تو دو کہ 11ویں شریف ہم نے کہاں بولا ہے کہ 11ویں منانا فرض ہے یا فرض ہونے کی طرح ہے، اس پہ ذرا دلیل دو۔ اور اسی طرح آپ کو چیلنج ہے کہ آپ کسی ایک محترم کی کتاب سے ہمیں دکھا دے، ہمارے اکابرین میں سے اور معتبر ترین شخصیات کی کسی کتاب سے دکھا دے کہ جنہوں نے یہ لکھا ہو کہ غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں منانا فرض ہے، اس کے اوپر دلیل دو۔ یہ دنیا کا بدترین جھوٹ ہے عوام کو بتانے کے لیے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ اب اسی طرح غوث اعظم کے مسلک کو دیکھو تو وہ رفع الیدین کرتے ہیں، سرکار آپ کی بھول ہے۔ غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلک کے اوپر آپ چل ہی نہیں سکتے، کیوں؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا صرف آپ کو رفع الیدین تو نظر آتا ہے، اس سے پہلے بھی دیکھو کہ غوث اعظم کے اسی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر کتنے عقائد و نظریات ہیں کہ جو آپ کے مسلک کے بالکل خلاف ہیں، آپ تو اس پر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر پہلی جلد غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 84 اور 85 کے اوپر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں فرقوں کی ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 دوزخی ہوگے، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ فرمایا وہ الا ملتن واحدہ، وہ جو ایک فرقہ جنتی ہوگا وہ کون ہوگا؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ جو فرقہ جنتی ہوگا وہ فرقہ وہی اہل سنت و جماعت، وہ اہل سنت و جماعت جنتی فرقہ ہوگا۔ اب یہاں پر تو سرکار غوث اعظم نے نہ خارجیوں کا نام لیا نہ رافضیوں کا نام لیا، کسی فرقے کا نام نہیں، یہاں پر تو اہل سنت والے جنتی قرار دیا جا رہا ہے۔ اب ذرا کرو عمل۔ اب اسی طرح سرکار غوث اعظم کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس کے میں دیکھیں اس میں اندر لکھا ہوا ہے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تراویح کی جو رکعات ہیں وہ 8 نہیں ہے، سرکار فرمایا وہ 20 رکعات ہیں۔ اب کرو سرکار غوث اعظم کی بات پہ عمل۔ رفع الیدین تو آپ کو بڑا نظر آتا ہے سرکار غوث اعظم کا۔ اب اسی طرح سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب امام قرات شروع کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ اب ذرا کرو سرکار غوث اعظم کی، سرکار غوث اعظم کا نماز کا رفع الیدین تو مانتے ہو، نماز کی قرات کا مسئلہ بھی پھر غوث اعظم کا مانو، وہاں پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو اسی طرح جو سرکار غوث اعظم اب رفع الیدین کرتے تھے تو وہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے۔ اب سوال پیدا ہوگا یہ کہاں لکھا ہوا ہے امام احمد بن حنبل کے وہ مقلد تھے؟ سرکار اسی غنیۃ الطالبین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ہمارے جو امام ہے وہ امام احمد بن حنبل ہے، یعنی جن کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ اب تم بھی ذرا کرو امام کی تقلید، تم تو نہ جانے تقلید کو شرک کہتے ہو۔ تو سرکار غوث اعظم کے عقائد و نظریات تمہارے فرقے کے بالکل خلاف ہیں۔ اب اسی طرح سرکار ایک بندہ نے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو جی بریلویوں نے اپنے پاس سے دین کو گڑا ہوا ہے، حالانکہ رفع الیدین کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ سرکار بریلویوں نے اپنے پاس گڑا ہوا نہیں ہے۔ ارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اجلا صحابہ، مولا علی ان کے اصحاب، عبداللہ ابن مسعود ان کے اصحاب، مسند ابی یعلا کے اندر لکھا ہے، سنن دار قطنی کے اندر لکھا ہے، موجب الکبیر کے اندر لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی، ارے ابو بکر صدیق کے ساتھ نماز پڑھی، عمر بن خطاب کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو پہلی مرتبہ رفع الیدین کرتی تھی، اس کے بعد رفع الیدین نہیں کرتی۔ اگر رفع الیدین کو بنیاد بنا کر یہی بیان کرنا ہے کہ بریلویوں نے اپنے پاس سے دین کو گڑا ہے تو پھر یہی فتویٰ آپ کا جناب حضرت ابو بکر صدیق پر بھی لگے گا، عمر بن خطاب پر لگے گا، مولا علی پر لگے گا، ابن مسعود پر لگے گا، ان کے اصحاب اجلہ تابعین، مجاہد تابعین، اسود تابعی، اور اسی طرح بڑے بڑے جو حضرات ابراہیم نخعی تابعی کے اوپر آپ کا فتویٰ لگے گا، انہوں نے بھی دین اپنے پاس سے گڑا تھا۔ تو قطعاً یہ بات ایسی نہیں ہے، یہ اپنا گڑا ہوا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو بریلوی عمل کر رہے ہیں یہ تو اصحاب رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں۔